فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے نتیجے میں 81ویں کل ہند صنعتی نمائش کا دوبارہ آغاز ہو رہا۔ نمائش سوسائٹی کے ذمہ داران نے بتایا کہ نمائش کے دوبارہ انعقاد کے لیے پولیس کمشنر حیدرآباد کی جانب سے انہیں اجازت مل گئی ہے اور 25 فروری سے نمائش کا آغاز ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ روزانہ 4 تا 10:30 بجے تک اور ہفتہ و اتوار کو 4 بجے تا رات 11 بجے تک نمائش کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ نمائش سوسائٹی کے سیکرٹری آدتیہ مارگم نے اپنے بیان میں کہا کہ 1 جنوری 2022 کو تلنگانہ کے گورنر نے نمائش کا افتتاح کیا تھا، لیکن کورونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ پھیلنے کے نتیجے میں جیو نمبر 1 جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت نمائش کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ موجودہ صورتحال جس میں کورونا کیسوں میں کمی دیکھی جا رہی اور دیگر کام کاج کا بھی آغاز حسب معمول ہو چکا ہے، اس کے پیش نظر سوسائٹی نے نمائش کے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ 25 فروری سے آغاز کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن نمائش کی اختتام کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک ایسے وقت جبکہ دنیا بھر میں دریاؤں میں پانی آلودہ ہونے کی شکایت عام ہو گئی ہے، شہر میں موسی ندی اور حسین ساگر جھیل میں صورتحال اس کے برخلاف ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران موسی ندی اور حسین ساگر جھیل کے پانی کا معیار بہت بہتر ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مختلف ذمہ دار اداروں بشمول GHMC، تلنگانہ اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ اور حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی و سیوریج بورڈ یہاں آلودگی کے سطح کو کم کرنے مشترکہ کوششیں کر رہے۔ عہدیداروں کے مطابق بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کی سطح موسی ندی میں کم ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جرثوموں میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل گرین کارپس پرسنا کمار نے بتایا کہ چونکہ بارش اچھی ہوئی ہے، ایسے میں ان ذخائر آب میں پانی کے معیار میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں مانسون بہت اچھا رہا، جس سے موسی ندی اور حسین ساگر جھیل میں پانی کا معیار بہتر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اداروں کی جانب سے پانی کو صاف رکھنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جا رہی اور اس کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ موسی ندی اور حسین ساگر جھیل کو صاف رکھنے مختلف اقدامات کیے جا رہے۔ TRS کی رکن خانساز کونسل کے کویتا نے تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج منیکم ٹیگور کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحفے میں نہیں ملا، بلکہ KCR کی قیادت میں بڑے پیمانے کی جدوجہد کی گئی، کئی قربانیاں دی گئی، جس کے بعد علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل ہوئی۔ منیکم ٹیگور خوش فہمی میں نہ رہیں۔ تلنگانہ تحریک کی ایک تاریخ ہے جس سے منیکم واقف نہیں ہے اور تلنگانہ ریاست کانگریس کی جانب سے تحفے میں دینے کی بات کر رہے۔ KCR کی قیادت میں TRS پارٹی نے کامیاب عوامی مہم چلائی، امن و امان کا راستہ اپنایا گیا۔ ریاست اور ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے KCR نے انتھک کوشش کی۔ مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھنے کے بعد علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دیا گیا۔ عوامی تحریک کو نتیجہ خیز تحریک میں تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے کافی محنت کی ہے۔ ملک کے انجہانی سابق وزیر اعظم اور ان کے ارکان خاندان کے خلاف وزیر اعلیٰ آسام نے غیر پارلیمانی ریمارکس کا اظہار کیا، جس پر وزیر اعلیٰ KCR نے انسانی ہمدردی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کی اور جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر راہل گاندھی کا ساتھ دیا۔ کانگریس اور BJP کے قائدین وزیر اعلیٰ KCR کے خلاف تنقیدیں کرنے سے قبل اپنا محاسبہ کر لیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے مطلع کیا ہے کہ حج 2022 کے لیے حج آن لائن درخواستوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ آج 15 فروری 2022 ہے۔ TS حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر B شفیع اللہ نے بتایا کہ عازمین حج جنہوں نے ابھی تک درخواست نہیں دی ہے، آن لائن حج درخواست فارم کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.government.in پر آن لائن درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔
شفیع اللہ نے عازمین حج سے درخواست کی ہے کہ وہ آن لائن HAF پروسیسنگ فیس کی ادائیگی کے لیے ضروری دستاویزات جیسے پاسپورٹ، بینک پروف، ایڈریس پروف، سفید پس منظر والی پاسپورٹ سائز تصاویر اور ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ساتھ لائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حج 2022 کے لیے آن لائن حج درخواست فارم کے لیے درخواست دینے کے لیے عازمین حج کے پاس 31 دسمبر 2022 کی میعاد ختم ہونے والی مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ حج سے متعلق مزید معلومات کے لیے عازمین حج سرکاری ویب سائٹ www.hajcommittee.government.in کو دیکھ سکتے ہیں یا 040232988793 پر کال کریں۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے BA کے امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے منسلک تمام کالجز 26 فروری سے امتحانات منعقد کریں گے، جبکہ 5ویں سیمسٹر کے امتحانات صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔ تیسرے سیمسٹر کے امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ امتحانات 26 فروری سے 20 مارچ تک ہوں گے۔ یونیورسٹی کے امتحانی کنٹرولر نے واضح کیا ہے کہ تمام طلبہ کو کووڈ-19 کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، جیسے ماسک پہننا اور امتحانی ہال میں جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا۔ مزید تفصیلات کے لیے طلبہ www.usmania.ac.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ایک پریس ریلیز میں کنٹرولر آف امتحانات عثمانیہ یونیورسٹی نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں تمام کورسز کے جاری سیمسٹر امتحانات 3 گھنٹے کے دورانیے کے ساتھ پری کووڈ ٹیمپلیٹ پر عمل کریں گے۔ AICC جنرل سیکرٹری انچارج تلنگانہ منیکم ٹیگور کی جانب سے KCR کو موقع پرست اور رنگ بدلنے والے قرار دیتے ہوئے گرگٹ کی تصویر کے ساتھ کیے گئے ٹویٹ پر TRS نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ منیکم ٹیگور نے گرگٹ کی تصویر کے ساتھ لکھا کہ KCR موقع پرستی میں ماہر ہے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اسے KCR رول ماڈل قرار دیا۔ چیف منسٹر کی جانب سے حال ہی میں BJP کی مخالفت اور راہل گاندھی کی تائید پر منیکم ٹیگور نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ TRS کی رکن کونسل کویتا نے ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ وہ حقیقی صورتحال سے عوام کو واقف کرانا چاہتی ہیں۔ KCR اور TRS پارٹی نے علیحدہ تلنگانہ کے لیے عوامی تحریک کی قیادت کی تھی۔ تلنگانہ کوئی تحفے میں نہیں ملا ہے بلکہ جدوجہد اور سچائی کی کامیابی رہی۔ منیکم ٹیگور نے کویتا کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ کویتا تلنگانہ کسی ایک قائد کی تحریک نہیں تھی بلکہ یہ عوامی تحریک تھی۔ ہر کسی نے مل کر علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کی، لیکن سونیا اماں نے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہوئے تلنگانہ عوام کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سرکاری اراضی پر قابض ناجائز قابضین کی اراضیت کو مستقل اور باقاعدہ بنانے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے متعلق سال 2014 میں جاری کردہ جیو نمبرات 58 اور 59 کے تحت دوبارہ درخواستیں قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ریونیو نے جیو 14 جاری کیا ہے، جس کے تحت ناجائز قبضوں کو جس پر کسی اعتراض نہیں ہوگا اسے باقاعدہ بنایا جائے گا۔ اس کے درخواستیں 21 فروری سے 31 مارچ 2022 تک می سیوا سینٹر پر داخل کی جا سکتی ہیں۔ ضلع کلیکٹر اور کمشنر لینڈ ایکسکویزیشن ان درخواستوں کا جائزہ لیں گے۔ حکومت نے طبی اور صحت کے محکموں میں ڈاکٹروں، طبی اور غیر طبی عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ایک حصے کے طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت بڑی تقرریاں پہلے ہی کی جا چکی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر حکومت نے آندھرا پردیش میڈیکل پالیسی کونسل میں مزید 2588 آسامیاں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیسن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری مودا روی چندرا نے یہ احکامات جاری کیے۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ یہ آسامیاں حکومت نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کمشنر کی طرف سے بھیجی گئی تجاویز کے مطابق تخلیق کی تھی۔ دراصل نئی تخلیق کی جانے والی آسامیوں میں سے 485 ڈاکٹر، 60 نرسنگ، 78 فارمیسی، 644 پیرامیڈیکل کلاس 4، 279 لیب ٹیکنیشین، 39 پوسٹ مارٹم اسسٹنٹ، 54 اسپتال انتظامیہ اور 949 دیگر آسامیاں ہیں۔ ان میں سے بہت ساری پوسٹیں براہ راست مستقل کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ کے
کے عمل کے ذریعے پور کی جائیں گی۔ کچھ دیگر پوسٹوں کو ترقی دی جائے گی۔ YSRCP حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد سے طبی اور صحت کے محکموں میں 39,000 آسامیوں پر بھرتی کی ہے۔ ان میں سے 27,000 آسامیاں پہلے ہی پور ہو چکی ہیں اور باقی اس مہینے کے آخر تک مکمل کر لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید 2,588 آسامیوں پر بھرتی کی اجازت دینا صحت عامہ کے لیے حکومت کے عزم کا عکاس ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سنواس نے بتایا کہ سابقہ نلگنڈا ضلع میں ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق سرکاری ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر 12 دکانوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ایک پریس ریلیز میں سنواس نے کہا کہ انہوں نے ضلع میں میڈیکل شاپس پر اچانک چھاپے مارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر دکان پر فارماسسٹ کی نگرانی میں نسخے کے مطابق ادویات فروخت کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ڈیڈوفارم، الفینڈازول، رامیڈول جیسی ادویات کسی بھی حالت میں پرسکرپشن کے بغیر فروخت نہیں کی جانی چاہیے۔ ڈرگ کنٹرول حکام ایم ورپرساد، سمپت کمار اور بھردواج نے چھاپوں میں حصہ لیا۔ آندھرا پردیش میں رات کا کرفیو ہٹا دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کے ذریعے اسے مزید ضروری نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ کووڈ-19 کی حالت اب بہتر ہو گئی ہے، لوگوں کو راحت فراہم ہو رہی ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کے ذریعے صورتحال پر جائزہ اجلاس کے بعد کیا گیا۔ ریاست میں کووڈ-19 مثبت کی شرح 17.7% سے کم ہو کر 3.29% ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے میٹنگ میں عہدیداروں نے بتایا کہ جس کے بعد انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ رات کے کرفیو کو واپس لیں، جس نے خاص طور پر مسافروں کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ مسافروں پر عائد پابندیوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کووڈ احتیاطی تدابیر کو ہر وقت اپنانا چاہیے، خاص طور پر عوامی اور تجارتی مقامات پر ماسک پہن کر۔ انہوں نے عہدیداروں کو فیور سروے کو جاری رکھنے کی ہدایت دی اور ان سے کہا کہ علامات والے افراد کے ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاست میں 100% ویکسینیشن حاصل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ میڈیکل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تمام بھرتیاں جلد از جلد مکمل کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام اسپتالوں میں خالی اسامیوں کے ساتھ مناسب افرادی قوت کے ساتھ فعال کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اسپتالوں میں انتظامی اور طبی دونوں ذمہ داریوں کو الگ کریں اور اس شعبے میں مہارت رکھنے والوں کو انتظامی کام سونپیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔